پولیس کا ہٹا لگانے کے باوجود وہ آدمی دنیا میں بھی خراب رہتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار رہتا ہے۔ ایسا انسان قرآن کی زبان میں زندیق ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کلمہ ایمان و اسلام کی تشریح خود فرمائی ہے۔ تقریباً 37 مقام ہے قرآن مقدس میں جہاں لا الہ الا اللہ کی تشریح آئی۔ ویسے بھی قانون ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اور خاص طور پہ لا الہ الا اللہ کی تشریح اور تفسیر یہ تو ہے، سارا قرآن مقدس ہے اسی کلمہ کی تفسیر کے لیے۔ چنانچہ لغت عرب اور خود قرآن مقدس کی زبان میں الہ کا معنی کیا گیا ہے وہ ذات جو پناہ دینے والی ذات ہو، ہر سختی اور ہر ظلمت سے بچانے کے لیے جو خود ذمہ داری اٹھائے اس کو کہتے ہیں الہ۔ پھر جب یہ آدمی تسلیم کر لیتا ہے کہ پناہ دہندہ سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں، تو پھر اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ امید بھی ہمیشہ اسی ذات پہ رکھے اور حیا بھی کرے تو اسی ذات کا کرے۔ ایک صفت جب اللہ رب العزت کی معلوم ہو جائے کہ پناہ دینے والے کو الہ کہا جاتا ہے، تو کلمہ پڑھنے والے پہ 2 چیزیں فرض ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ امید لگائے تو اسی ذات کے ساتھ جو پناہ دینے والے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ حیا اور شرم اگر اختیار کرے تو اسی ذات کا جو ذات پناہ دہندہ اور مصیبتوں، تکالیف اور دکھوں سے بچانے والی ذات۔ یہ دونوں معنی قرآن مقدس نے پیش کیے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جب آپ بصورت الہ پناہ دہندہ مان لیں گے تو پھر آپ پر یہ واجب ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا کہ حیا بھی اسی ذات کا کریں اور امید بھی اسی ذات سے لگائیں۔ تو گویا لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہوا کہ وہ ذات جس کے ساتھ لو لگائی جائے، امید رکھی جائے، اس کو صرف الہ اور اللہ کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی امید کے لائق سوا اللہ کا ہوتے۔ اب یہاں لوگ مانا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہو سکنے کا یقین۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس کی صریح تحریف ہے، قرآن کے استدلال کی کمر کو توڑا دیا ہے۔ قرآن مقدس سے معلوم ہوتا ہے کہ الہ کا معنی وہ ذات ہے جس کے ساتھ امید لگائی جائے۔ معلوم ہوا توحید شروع ہوتی ہے تو امید سے ہوتی ہے، شرک اگر شروع ہوتا ہے تو بھی غیر اللہ سے امید۔ اس لیے یہ معنی صریح قرآن کے خلاف ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور کسی سے کچھ بھی نہ ہو سکنے کا یقین۔ معنی یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا امید، غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہو سکنے کی امید۔ اسی کو قرآن مقدس ان الفاظ سے پیش کرتے ہیں، لا تَيَأْسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ لا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، قطعاً مایوس نہ ہو جیو اللہ کی رحمت سے، کیونکہ پناہ دینے والے کے اندر اگر رحمت نہ ہو تو پناہ دے کس طرح؟
اس لیے اللہ کی رحمت پہ امید رکھی جائے. لا تیأسوا من روح اللہ، قطعاً مایوس ہونے کی گنجائش نہیں، چاہے سختیاں ہوں، چاہے دکھ سکھ ہوں، چاہے خوشیاں ہوں، چاہے آزادیاں ہوں، کسی حال میں بھی، کسی موڑ پہ، کسی مرحلے پہ، کسی یاس کی حالت میں، کسی دکھ سکھ کی حالت میں، ساری کائنات کے اندر ہر ذرہ ذرہ اور ہر موڑ زندگی پہ ایک مایوس نہ ہونے کی گنجائش ہے تو ایک اللہ کی ذات سے نہیں ہے. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ایک سانس کی دیر کے برابر بھی اگر اللہ سے آس چھوٹ گئی، کسی نبی ولی پیر فقیر کے ساتھ امید لگ گئی، تھوڑی امید یا زیادہ امید اگر لگ گئی تو پھر فتویٰ اللہ کی طرف سے یہ لگایا جائے گا القوم الکافرون. ایک لمحہ کے لیے بھی اگر اللہ کی ذات سے امید توڑ دی گئی تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس میں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، پھر اس میں فوراً فتویٰ لگے گا کہ یہ آدمی کافر ہے، یہ مسلمان نہیں رہا، چاہے کلمے کا رٹا کیوں نہ لگا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس کلمے کے اندر لفظ الہ کو تجویز اس لیے کیا ہے کیونکہ الہ کا معنی ہے اجارہ اللہ، فلاں شخص کو جس نے پناہ دی اس کو کہتے ہیں مجیر اور اللہ. یولہون الناس یولہون الیہ فی الحوائج کلہا، وہ ذات جس کی طرف تمام کائنات کے ذی شعور اور ذی عقل لوگ اور بے عقل لوگ، بے شعور چیزیں، ہر ذرہ کائنات کا اپنی فطرت اور پیدائش کے لحاظ سے جس کی طرف دوڑ رہا ہو اس کو کہتے ہیں پناہ دینے والا الہ. اس واسطے جب اللہ کی صفت یہ معلوم ہو گئی کہ پناہ دہندہ وہی ہے تو اب اس کے لیے بندے پر دو چیزیں لازم ہوتی ہیں. ایک چیز لازم ہوتی ہے کہ اسی ذات پہ امید رکھے، یہاں سے کلمہ کی ابتدا ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ جب بھی زندگی کا کوئی موڑ آئے تو تمام کائنات سے اگرچہ پردے میں چلا جائے پھر بھی حیا ہوگا تو اسی ذات کا ہوگا اور کسی کے لیے حیا اور شرم کا معاملہ نہیں رہے گا. یوسف علیہ نبی علیہ السلام دیکھیے کہ کمرے میں بند ہے اور تقریباً آزاد قسم کی اپوا قسم کی اس عورت نے جسے لوگ عام طور پہ زلیخا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کے اندر زلیخا کا لفظ سرے سے ہے ہی نہیں. بہرحال اس نے سارے دروازے بند کر دی اور وزیر اعظم کی بیوی ہے. اللہ کی حکمت ہے کہ آج وہی دور اب بھی آ گیا ہے. اس وقت کا وزیر اعظم اور یہاں بالکل سیرت اور سنت کے لحاظ سے بالکل کردار میں ملتے جلتے ہیں. بہرحال وزیر اعظم تھا عزیز مصر جس کی بیوی تھی. اس نے اپنے خاوند کی غائبانہ حالت میں یوسف علیہ السلام کو جو ان کے گھر میں رہا کرتے تھے بالکل 12 دروازے مکان کے بند کر کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے حیا اور شرم کے کپڑے اتار دیے اور دعوت دی. کہنے لگی ہے طلق، میں نے سارا کچھ انتظام تیرے لیے کیا ہے. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو جس کو اللہ کی رحمت پہ امید ہوتی ہے اس کے اندر اللہ کا حیا کتنا زبردست ہوتا ہے. چنانچہ وہ پوری دعوت دیتی ہے اور مفسرین میں سے امام سالمی کہتے ہیں کانت باسطۃ یدیہا، اپنے دونوں ہاتھ لمبے کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کی گردن کی پچھلی طرف سے وہ جفا مارنے کی کوشش میں تھی. اللہ کریم بھی فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، مجھے خدا کی قسم ہے، اللہ ہونے کی قسم ہے
کہ وہ پوری عیاشی پہ تل چکی تھی، مگر آگے اللہ فرماتے ہیں وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف نظر نہ ہوتی میرے یوسف علیہ السلام کی، اس کی ساری کائنات سے توجہ ہٹ کے ایک اللہ کی طرف توجہ تھی، اللہ کی رحمت کے امیدوار تھے، اس لیے نہ ہونے کی حالت میں بھی انہوں نے کیا کہا معاذ اللہ، اے عورت مجھے اب اللہ کے تعویذ کی ضرورت ہے، پناہ دینے والا بھی وہی ہے اور مجھے بچانے والا بھی وہی ہے، لہذا میری امید نہ تو اپنے باپ پر ہے نہ اپنے کسی دوست پر ہے، میں امید لگا رہا ہوں کس پہ انہ ربی احسن مثواي، میرا وہی نہ دیکھا ہوا رب ہے جس نے میرا ٹھکانہ بہت اچھا بنا دیا ہے، اگرچہ میں اسے دیکھ نہیں رہا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، مگر میں اسے الہ سمجھتا ہوں، الہ وہی ہے جو پناہ دینے والا ہو، اور جو پناہ دینے والا ہو اس سے مایوس ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں میں اتنے غم اور چکر کے باوجود پھر بھی امید کرتا ہوں تو اللہ کی ذات پہ کرتا ہوں، قال معاذ اللہ، ساری کائنات سے اوجھل ہے مگر پھر بھی امید ہے تو اس ذات پہ جس ذات کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں۔ یہ ہے اصل حیا۔ کوئی آدمی اگر کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں میرا دوست نہ دیکھ رہا ہو، دشمن نہ دیکھ رہا ہو، جب اس کی آنکھ سے آنکھ بچاتا ہے تو پھر وہ بد کرداری بھی کرتا ہے۔ عین اس وقت جب یہ ایسا کام کرتا ہے اس کو اپنے اللہ کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ ایماندار آدمی جو ہے وہ ساری کائنات سے چاہے پردے میں چلا جائے، جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو کہ میری حالت کو کوئی اور دیکھنے والا نہیں، امید ہے تو مجھے ایک ذات پہ ہے، اس وقت تک وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے یہ قانون بنایا لا تیأسوا من روح اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر جس طرح وہ مجھ سے مایوس ہیں، کیونکہ جب مجھے پکارتے ہیں تو وسیلے پیش کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں غیر اللہ کے ہارے اور حرمتیں تو فعل پیش کرتے ہیں، میرے سے وہ مایوس ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھ میں تعویذ لے کے بیٹھتا ہے تو مجھے پکارتا ہے، کوئی کسی کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے تو پھر مجھے پکارتا ہے، کوئی کسی کو اپنے لیے وسیلہ بنا کے لاتا ہے تو مجھے پکارتا ہے۔ میرے سے مایوس ہونے والے لوگ، اے میرے پاک پیغمبر آپ اپنی جماعت کو حکم دیں کہ جس طرح وہ لوگ مجھ سے مایوس ہیں یہ ایماندار اپنے سے ان کو مایوس کر دیں۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اے میرے پاک پیغمبر مشرکین جس چیز کو حلال سمجھیں ایمانداروں سے کہو ان کو وہ حرام سمجھیں، اور جس چیز کو مشرک اللہ سے مایوس ہونے والا مشرک جس چیز کو حرام سمجھے مومنوں کو حکم دے کہ وہ اس چیز کو حلال سمجھیں، حتیٰ کہ سکھائے ہوئے کتے کی ماری ہوئی وہ مارا ہوا شکار وہ تو کھا لیا کریں مگر مشرک کی ذبیحہ کے نزدیک نہ جائیں کیوں؟ اس لیے وہ مجھ سے مایوس ہے۔ جو مجھ سے مایوس ہے مومنوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ ایسا ہونا چاہیے، وہ کوشش کرے کہ مومن میرے چنگل میں آ جائیں مگر آپ ان کو اسی طرح مایوس کر دیں جس طرح وہ اللہ سے مایوس ہو گیا۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، جو نظر نیاز ہو دیتے ہیں
اس کو حلال سمجھتے ہیں آپ حرام سمجھیں، جس چیز کو وہ حلال سمجھ کے کرتے ہیں آپ ان کو حرام سمجھیں، حتیٰ کہ آگے سوال پیدا ہوا، یا اللہ مشرک کی ذبیحہ، مشرک کی ماری ہوئی، مشرک کی قتل کی ہوئی، مشرک سے رشتہ داری، مشرک سے لین دین، مشرک کافر کے ساتھ آہو بھگت، ربط و ضبط، سانگا اور گاٹھا کوئی تو یہ تو اختیار نہیں کرنا، مگر اگر ہمیں گوشت کھانے کا شوق پیدا ہو تو پھر ہم اتنی وسعت تو نہیں رکھتے کہ اپنا خرید کر کے، یا اتنے زیادہ جانور ہمارے پاس نہیں ہے کہاں سے کھائیں، اور کوئی ایسا آدمی نہ ملے کہاں سے تلاش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ۔ اے ایمانداروں، اگر تمہارا دل ہو کہ ہمیں حلال بھی ملے اور طیب بھی ملے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خوش ہو کے استعمال کر، تو میں کہتا ہوں تمہیں کتے کو سکھا لو، شکرے کو، باغ کو، تمترے کو، جس قسم کا جانور تمہیں ملے اس کو اگر ان شرائط کے ساتھ سکھا کے تکبیر پڑھ کے شکار پہ چھوڑ دو، اس کے پنجوں کے دباؤ کے اندر اگر وہ شکار مر بھی جائے تم ذبح بھی نہ بھی کر سکو تو یوں سمجھو کہ ہماری تکبیر پڑی ہوئی یہاں کام آ گئی ہے، مجھے اللہ کے تقدس ہونے کی قسم ہے کہ وہ کھا لیا کرو، حلال ہے۔ مشرک کی ذبح کی ہوئی نہیں کھانے کی اجازت، اس کو مایوس کرو جس طرح وہ اپنے اللہ سے مایوس ہو گیا ہے۔ گویا اللہ کریم نے سارا قانون رکھا ہے آس اور امید پر۔ مشرک چونکہ اللہ کے ساتھ جب بات کرتا ہے براہ راست نہیں کرتا، کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی واسطہ، کوئی نہ کوئی غربت، کوئی نہ کوئی ایسا، کوئی نہ کوئی ساتھ دم لگاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی کمزوری ثابت ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہتا ہے کہ اللہ اور پنجتن پاک جیسے کرے، اللہ اور اللہ کا حبیب جیسے کرے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے جو نیا نیا اسلام لایا تھا اس کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی خبر ہوئی، آپ نے اس کو بلا کے اور پوچھا اجعلتنی للہ ندا، اور تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ کیوں اس طرح کہا ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہے؟ نہیں، جس طرح ما شاء اللہ فقط، اکیلے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اور کسی کی چاہت اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، لہذا ایسا مت کہا کرو، کیونکہ ساتھ دوسرا کوئی لقمہ ملانے سے اللہ کی کمزوری اور نقص ثابت ہوتا ہے، پھر ناقص پہ تو امید رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں مجھے پہ امید رکھو، کیوں؟ اگر بے نقص اور بے عیب ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی ذات نہیں۔ اس لیے فرما دیا ہے جو لوگ اللہ پہ آس نہیں رکھتے اور جو لوگ اللہ سے مایوس ہو کے دوسروں کا ذکر بھی کرتے ہیں، میرے پیغمبر اپنے ایمانداروں سے کہیں ان کے ساتھ کلی بائیکاٹ کریں۔ جس چیز کو وہ حلال سمجھے مومن حرام سمجھے، جس کو وہ حرام سمجھے مومن اس کو حلال سمجھے۔ چنانچہ مشرکین آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، یہودی بھی کہتے تھے بات یہ ہے کہ تم جو ذبح کرتے ہو وہ تو کھا لیتے ہو، اور جس کو اللہ خود ذبح کر کے مار دے اس کو کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یعنی مردار کیوں نہیں کھاتے ہو؟ مردار کو تو اللہ نے مارا ہے، اور ایک جانور جس کو تم مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو، اللہ جس کو مارتا ہے تم کیوں نہیں کھاتے؟ انما ذبحتم تاکلونہ وانما قتلہ اللہ لما لا تاکلونہ، جو چیز اللہ خود کو خود مار دیتا ہے اب تمہیں چاہیے کہ وہ کھاؤ۔ لہذا ہمارا ڈنکے کی چوٹ جواب ہے کہ جو تکبیر پڑھ کر تم ذبح کرو گے ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو مردار ہوگا ہم اس کو خوش ہو کے کھاتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ مشرک لوگ جس کو حلال سمجھے ان کو حرام کہو، اور جس کو حرام سمجھے اس کو حلال کہو، تب مقابلہ ہوگا۔
میرے سے مایوس ہونے والے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایمانداروں کے ساتھ کوئی اختلاف رکھ سکے یا ربط و ضبط رکھ سکے. جب تم کلی بائیکاٹ کرو گے مشرکین کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، ایسے سمجھنا کہ آج ہی ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرا دین بھی، میری نعمتیں بھی، میرا اسلام بھی تم پہ اس دن مکمل ہوگا. کلمے پڑے ہوئے کی لاج اس دن مکمل ہوگی جس دن تم ان لوگوں کو مایوس کر دو گے اپنے سے جو لوگ مجھ سے مایوس ہو کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ پاک نے یہ کرنے کے اندر یہ تشدد تقدس رکھا ہے. جو لوگ بھی، اسی لیے قرآن مقدس میں آتا ہے کیا؟ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو بندہ امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، دنیا میں اس نے امید رکھی تھی لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اب آخرت کے دن وہ امید رکھ رہا ہے اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کی. کلمے کی بنیاد ہی امید پر تھی. من کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ امید رکھتا ہے کہ میں دن قیامت کے اللہ سے ملوں تو اللہ بے وجہ تلک مجھ سے ملے، خوش ہو کے ملے، اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کے مجھے ملے. جو شخص یہ چاہتا ہے اسے چاہیے کہ جو کلمہ پڑھا ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح ہو جو ایمان کے ساتھ جھکتا چھکتا ہو، جو ایمان کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو، ایسا عمل کرے. مگر خیال کرنا لا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، میری عبادت کے اندر اور کسی کو شریک نہیں کرنا کہ اللہ کے ساتھ بھی امید ہو اور کسی نبی ولی پیر فقیر کے ساتھ بھی امید ہو. ایسی امیدیں رکھ کے پھر میری عبادت بھی نہ کرنا. کیوں؟ عبادت بھی وہی مقبول ہوگی جس میں امید کی جگہ ایک اللہ کی ذات ہو اور کسی کے ساتھ امید نہ ہو. تو اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، بات یاد ہوگی، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. جب پناہ دینے والا وہی ہے، اے عورت، اے آزاد عورت، اے عیاش عورت، اے مکان عورت، اے غدار عورت، تیرے نزدیک تو کوئی اور ہوگا امیدوں کی آماجگاہ، میرے نزدیک وہی امید والا ہے جو پناہ دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے. ہر وقت وہی تیار جو ہوگا. حیا بھی میرے دل میں اسی کا ہے اور امید بھی میری اسی کے ساتھ ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین، چونکہ وہ میری رحمت کے سہارے پہ مخلص، ایک مخلص ہوتا ہے ایک مخلص ہے. مخلص وہ ہے جو اپنی کوشش سے بچنے کی سعی کرے، مخلص وہ ہے جو اپنے آپ کو حوالے اللہ کے کر دے کہ تو ہی بچا سکتا ہے، مجھے بچنے کی گنجائش نہیں. انہ من عبادنا المخلصین، اللہ کریم فرماتے ہیں چونکہ عین آرے وقت میں، مشکل میں پھنسے ہوئے وقت میں، ساری کائنات سے اوجھل ہو کے تمام پردوں کے پیچھے اکیلے نہ نظر آنے والی ذات کو حوالے اپنے آپ کو اس نے کر دیا تھا. اس لیے میں نے کیا کیا، نصرف عنہ السوء والفحشاء، اس بے حیا کو، اس کی گندگی کو، اس کی برائی کو میں نے خود ہٹا دیا یوسف سے، اور یوسف کے ایک بال پہ بھی داغ نہیں لگنے دیا.
ایک بال بھی کا نہ ہوا. کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین. کیوں؟ وہ ان بندوں میں سے تھا جو اپنے آپ کو کلی طور پہ میرے حوالے کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اپنے بال کے بھی مالک نہیں، اپنے حال کے بھی مالک نہیں، اپنے جمال کے بھی مالک نہیں، اپنے اعمال کے بھی مالک نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کی چیچی چھگلی تک سارا للہ، سارا کچھ ہمارا کس کا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. جو ایک ایک حرکت اپنی میرے حوالے کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ امید ان کو مجھ میں ہوتی ہے. اگر ان کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ نہ لوں تو اور کون ڈھانپے ان کو. اس لیے میں نے کیا کیا؟ یوسف کو کہا اب دوڑو، یہاں ٹھہرو نہیں. یا اللہ دروازے بند ہیں اور پھر مکفل ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں. اور اس عورت نے جھنجھوڑ کے ان تالوں کو اپنی طرف کھینچ کے دیکھا کہ کہیں کو ڈھیلا کچا نہ بھرا ہوا ہو. اس لیے اللہ میں کہاں جاؤں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تجھے امید میرے ساتھ ہے، پناہ دینے والا میں ہوں، پھر اسباب پہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں. اسباب کے وہ محتاج ہوتے ہیں جو اسباب کے محتاج ہوتے ہیں. میں تو اسباب کے اوپر والا ہوں. اسباب میرے نیچے، کائنات میرے نیچے، مکونات میرے نیچے، ذرات میرے نیچے، فلکیات میرے نیچے، عرشیات میرے نیچے، سبزیات میرے نیچے، نسلیات میرے نیچے. تمام کائنات سے فوق کل ذی علم علیم. تمام کائنات سے میں اوپر ہوں، سب کچھ میرے نیچے ہے. تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا. تعالی اتنی بلند ہے میری بزرگی، وہاں تک کسی کی بزرگی پہنچتی بھی نہیں، کسی کی سفارش پہنچتی نہیں، کسی کی ذات کا وسیلہ پہنچتا نہیں. تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا. تحت الاسباب میں ہر کوئی اس کا مملوک ہے، مالک ہے تو ایک وہی ہے جو پناہ دہندہ ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. پناہ دہندہ میں ہوں، لہذا آس بھی میرے اوپر رکھنی ضروری ہے. جب میرے یوسف نے قسم پرسی کی حالت میں صرف مجھ اکیلے پر جب اس نے امید کی تاریں لگا دی ہیں، اب میرا اپنا فریضہ ذاتی طور پہ کہ میں پناہ دہندہ بن کے دکھاؤں. اس لیے اسباب ہوں یا نہ ہوں مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے یوسف آپ دوڑنا شروع کر دیں. اللہ کہاں دوڑوں؟ اللہ فرماتے ہیں جدھر دروازے نظر آئے دوڑو، وہ تو مکفل ہے. اور کفر اور تالوں کی پناہ آپ نہ کریں، میرا کہنا مانے کیونکہ پناہ دینے والا میں ہوں. امید بھی تیری ساری میری ذات پہ ہے، میرے کہنے پر چلنا تیرا کام. جو ہی دروازے کے قریب پہنچتے تھے دروازہ ٹھاک کر کے کھل جاتا. آواز آتی تھی آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، جلدی آؤ جلدی آؤ. اللہ کی قدرت آتے آتے اللہ پاک کی رحمت نے اپنی طرف کھینچ رکھا ہے. وہ عورت پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہے، حتیٰ کہ کبھی اس کے گل میں اس نے ہاتھ میں پکڑا ہے. اللہ کریم کا کہنا ایسا ہوا ہے یہ پلیت عورت ہے، اس پلیت کے ہاتھ میں جو کپڑا آ گیا ہے وہاں سے پھاڑ دیا اللہ نے تاکہ یہ پلیت ہاتھ میرے پاک بندے کے وجود سے نہ لگ سکے. اللہ جب پناہ دیتا ہے تو اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے آدمی اسباب کے ہوتے ہوئے تو پھر بھی تھوڑا زیادہ آدمی ادھر توجہ کرتا ہے کہ چلو میرے ہاتھ بھی ہیں اور اسباب بھی موجود ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں تیرے اسباب پہ کچھ نہیں. اس وقت بھی امید رکھا کرو تو صرف اللہ اکیلے اللہ کی ذات پہ رکھا.
ورنہ تمہارے اسباب تمہارے کام بھی نہیں آ سکیں گے. مجھے تو اسباب کی ضرورت ہی نہیں اور تمہیں ضرورت ہے تو اس وقت ہے کہ میری مرضی بن گیا ہے. اگر میں اسباب سے اثر کھینچ لوں تو اب کوئی سبب بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بہرحال حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اس لیے اللہ فرماتے ہیں امام المستحیین امام المعصومین ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام. ایسا حیا کا تقدس کبھی کسی نے اختیار نہیں کیا کہ تمام کائنات سے پردے کے اندر موجود ہو پھر بھی یہ کہہ رہا ہو کہ کأنک ترا ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اس حال میں کوئی شخص گناہ کس طرح کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ حالت نہ ہو تو ایسا آدمی کلمہ پڑھنے کے باوجود ایماندار نہیں رہتا. اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کو اس شکل میں اس رنگ میں اس کیفیت میں عبادت کرو جو حرکت بھی کرو اس خیال سے کرو کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ رہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں نظر تو کچھ نہیں آتا صرف دماغ کے اندر ہی سوچیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں چلو اتنا تکلف نہیں کر سکتے تو اتنا تو سوچ کے عبادت کیا کرو انہ یراک کہ میری ایک ایک حرکت کو وہی دیکھ رہا ہے اور کسی طاقت نہیں ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا حتیٰ کہ دروازے کھل گئے. وہ ہاتھ لگا ہوا کپڑا یوسف علیہ السلام کے قمیص والا وہ اسی عورت کے ہاتھ میں رہ گیا. پھر لوٹ کے اس پاک وجود پہ اللہ نے وہ کپڑا بھی نہیں آنے دیا جس کو پلیت ہاتھ لگے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ملاوٹ اور ربط ضبط نہ رہے. اللہ نے گویا کہ قانون بنا دیا ہے کہ کانت مشرکۃ ما انہا کانت فی فاحشۃ بینۃ کہ وہ اس قسم کی مکار عورت اس نے صرف یہ نہیں کہ مکاری کی تھی وہ مشرکہ بھی تھی. اور اگر اس کے ہاتھ کا لگا ہوا کپڑا یا خود پیغمبر کے وجود پہ اس کا ہاتھ لگ جاتا تو یہ عیب ہوتا ہے اس میں کہ فلاں عورت نے یا فلاں گندے مرد نے یا فلاں مشرک نے اس کے وجود پہ ہاتھ رکھا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ بدن کے ساتھ بدن کے وجود کا کوئی حصہ ٹچ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. اللہ کریم نے ہاتھ سے بھی بچا لیا. اس لیے حضرت عمر نے جب ایک اتفاقاً مشرک ہاتھ میں ہاتھ دینے لگا تھا اور اس نے ذرا کھینچا ہاتھ کو حضرت عمر نے واپس کھینچ لیا اور کہا پانی لے آؤ. جب پانی لے آیا تو ہاتھ دھویا. صحابہ نے پوچھا کیوں دھویا ہاتھ تو کہنے لگے نہا رسول اللہ یصاف بالمشرکین. مجھے یاد آ گئی وہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کسی مشرک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. مجھے بعد میں پتا چلا اس لیے میں نے ہاتھ دھو دیا. معلوم ہوتا ہے کہ شرک والی گندی روحانیت کا اثر وجود کے ذرے ذرے میں بھی پڑ جاتا ہے. اس لیے مسلمان کو احتیاط سکھائی گئی ہے اس قصے کے اندر بھی کہ قدر کوئی اختلاط نہ ہو اس شخص کے ساتھ جو اللہ سے مایوس ہو چکا ہے. موحد اور مشرک کا آپس میں کوئی ربط ضبط ہو سکتا ہے. پھر شرط لگائے اندازہ لگائے حیا کا تقدس ایسے موقع میں معلوم ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے 7 دن 7 راتیں سفر کرتے 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 تھک گئے. بھوک بھی بڑی تھی پیاس بڑی لگی ہوئی. درختوں کے پتے چوس چوس کے وہ پیٹ گزارا کرتے تھے. بہرحال 7ویں دن کے بعد مدین شہر پہ گئے. وہاں ایک بہت بڑا کنواں تھا چراگاہ کے پاس. لوگ وہاں ریوڑ بھیڑ بکریوں کے وہ چراتے تھے. باقی مال مویشیوں کو پانی وہاں ایک کنواں تھا وہاں پلاتے تھے. وہاں جا کے بیٹھ گئے. دیکھا کہ اب تو آبادی آ گئی ہے. آبادی کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے سے امید نہیں رکھی. پھر بھی امید رکھی ہے کس پہ؟ پتا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے کہ پناہ دینے والا وہی ہے. امید کے قابل بھی ہوئی. بیٹھے اور کیا کہیں رب بما انزلت الی رب بما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے اللہ بما انزلت الی
جو کچھ تو روکھا سوکھا کو ٹکڑا اب اوپر سے اتار دے، مجھے ضرورت پڑی ہے، انی فقیر، میں بڑا بھوکا ہوں، محتاج ہوں، مگر کیا کروں تیرے بغیر اور کسی سے امید لگانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے ٹکڑا سوکھا روکھا بھی مانگ رہا ہوں تو تجھ سے مانگ رہا ہوں اللہ کریم، رب لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ کہتے ہیں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مال مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، کنویں سے بوکا بھر بھر کے کھینچتے ہیں، اپنے اپنے پلاتے ہیں، مگر ایک طرف دیکھا دو بچیاں ہیں، شرم و حیا کے پربھوتا بچیاں، دو شیزاں ہیں، وہ پیٹھ دے کے منہ دوسری طرف کر کے اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو ٹھلی دے کے کھڑی ہوئی ہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو